الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر وقال النبي صلى الله عليه وسلم الخمر أم الخبائث أو كما قال صلى الله عليه وسلم. عزیزان محترم، میرے دینی اسلامی بھائی، جوان ساتھیوں، دوستوں، ابھی آپ کے سامنے شراب کے تعلق سے آیت پڑھی گئی. آج آپ کے سامنے شراب کے نقصانات، قرآن و حدیث میں شراب کے تعلق سے کیا وعیدیں آئی ہیں، اس پر گفتگو کروں گا. دعا کیجیے اللہ رب العزت والجلال مجھے صحیح کہنے اور ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جن نعمتوں سے نوازا ہے، ان نعمتوں میں ایک خاص نعمت اور عظیم الشان نعمت عقل کی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عقل و شعور عطا فرمایا ہے، جو سمجھ اور جو دانائی کی چیزیں عطا فرمائی ہیں، دوسری مخلوقات کو اس کا 10واں حصہ بھی حاصل نہیں. یہی وہ انسان ہے جس نے اپنی عقل سے، جس نے اپنی شعور سے راکٹ اور میزائل کو بنایا، ایسا ہوائی جہاز تیار کیا جو بغیر پائلٹ کے دنیا کے ذرے ذرے کا پتہ لگا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو معظم بھی بنایا، محترم بھی بنایا، لیکن جب یہ عظیم الشان انسان اور یہ محترم اور یہ اشرف المخلوقات شراب جیسی ناپاک چیز کو منہ لگا لیتا ہے تو یہ حیوان سے بھی بدتر بن جاتا ہے. شراب پی لینے کے بعد انسان کی عقل موف ہو جاتی ہے، انسان کی عقل چلی جاتی ہے، پھر اس کو کچھ پتہ نہیں چلتا اپنا کون ہے، غیر کون ہے. اس کو کچھ پتہ نہیں چلتا ماں باپ کون ہے، بہن کون ہے، بیوی کون ہے. جانوروں میں اتنا تو فرق رہتا ہے، وہ جانتے ہیں اپنا اور غیر کون ہے. یاد رکھیے میرے دینی اسلامی بھائی،
اس دنیا کے اندر انسان کا سب سے بڑا دشمن اور انسان کا سب سے زیادہ انسان کو نقصان پہنچانے والی ذات وہ ابلیس کی ہے، جنات کی ہے، شیاطین کی ہے۔ ہر وقت شیاطین چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم انسان کو دھوکے میں ڈالیں، کس طرح ہم انسان کے عقل و دماغ کو خراب کریں، کس طریقے سے ہم انسانی عقل پر حملہ کر کے اس کو نیک عمل سے روک دیں۔ قرآن کہتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یہ شیطان انسان کا بھی دشمن، اللہ کا بھی دشمن، دنیا کے اندر جتنے نیک کام کرنے والے افراد ہیں یہ شیاطین ان تمام کا دشمن ہے۔ یہ کیا کرتا ہے؟ ہم لوگوں کو شراب جیسی ناپاک چیزوں کے قریب کر کے، ہماری عقل کو خراب کر کے کئی طرح کی چیزوں سے ہمیں رکوا دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوہ والبغضاء، یہ شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے اندر نفرت کو بھر دے، تمہارے اندر حسد کو بھر دے، یہ آپس میں لڑوانا چاہتا ہے، یہ آپس میں فتنہ کروانا چاہتا ہے۔ یہ شیطان انسان کے تعلق سے چاہتا ہے یہ آپس میں ایک دوسرے کے تعلق سے اچھے طریقے سے نہ رہیں، ایک دوسرے کو گالی دیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں۔ یہ شیطان اس طریقے سے ہم لوگوں کے تعلق سے چاہتا ہے، پہلی خرابی۔ دوسری خرابی یہ ہے شیطان یہ چاہتا ہے کہ اس کو شراب جیسی ناپاک چیز پلوا کر کے ان کی عقل کو ہم ختم کر کے ان کو نیک عمل سے ہم روک دیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں جو آدمی شراب پیتا ہے وہ عبادت نہیں کرتا۔ کسی کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ شراب پی کر کے مسجد کے کونے میں بیٹھ کر کے اللہ اللہ کر رہا ہو۔ شیطان نے انسان کے عقل کو خراب کر کے شراب کے ذریعے اس کو نیک عمل سے رکوا دیا، دینی عمل سے رکوا دیا، اچھے کام کرنے سے اس کو رکوا دیا۔ آج کے زمانے میں اگر آپ دیکھیں لوگ شراب کو اور اس طرح کی چیزوں کے نام کو بدل کر کے اس کی حقیقت کو بدلنا چاہتے ہیں۔ شراب شراب ہے، نام بدلنے سے اس کی حقیقت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ لوگ یہ چاہتے ہیں، حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نشہ آور چیز شراب ہے اور ہر شراب حرام ہے۔ کل مسکر خمر وکل خرم حرام، ہر نشہ آور چیز وہ شراب ہے، ہر نشہ آور، اور ہر شراب حرام ہے، ناپاک ہے، ناجائز ہے۔ ہم شراب کا نام کچھ بھی دیں، چاہے ہم اس کو فلائنگ کہیں، چاہے ہم چاکلیٹ کہیں، چاہے ہم چمپین کہیں، شراب شراب ہے۔ شراب کا نام بدلنے سے شراب کی حقیقت نہیں بدلا کرتی۔ چرس اور گاجر یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ہمارا رب اللہ ہے، وہ ہمارا خالق ہے۔ ہم کو اللہ نے قرآن مجید دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، ہمارا ایمان ہے۔ یہ اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے ہم لوگوں کی آنکھ کو کھولا۔ ہم گمراہ تھے، بھٹکے ہوئے تھے، ہم بالکل جو ہے راہ راست پر نہیں تھے۔ ہمارے آقا و مولا تاجدار مدینہ امام الانبیاء سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بتلایا کہ شراب الخمر ام الخبائث،
شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے. اپنے آپ کو شراب سے بچاؤ, اپنے آپ کو ہر ناپاک چیز سے بچاؤ, اپنے آپ کو نشہ آور چیز سے بچاؤ. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا. اب آپ غور کیجیے, قرآن کریم میں اور احادیث میں شراب کی جتنی مذمت بیان کی گئی اور جتنی برائی بیان کی گئی, آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پیشاب بھی ناپاک اور ناجائز ہے, لیکن پیشاب کے پی لینے سے انسان کی عقل ختم نہیں ہوتی. شراب تو اتنی خراب چیز ہے کہ اس کے پی لینے سے انسان اپنی عقل کھو بیٹھتا ہے. اور اسی شراب کے پی لینے کے بعد انسان کی عقل جب اپنی جگہ پر نہیں رہتا, فتنہ فساد برپا کرتا ہے. گھروں میں لڑائیاں, جھگڑے, آپس میں دشمنی, میاں بیوی کے درمیان قطع تعلق اسی نشہ کی چیزوں کی وجہ سے ہوا کرتا ہے. جو شراب پیے گا, گھر میں جائے گا, گھر میں بیوی بھی ہے, بال بچے بھی ہیں, اور ان تمام کی موجودگی میں میرے دوستو یاد رکھیے بو آئے گی, اور بو کی وجہ سے رہنا گھر میں مشکل ہو جاتا ہے. اب طرح طرح سے آپس میں کیا ہوا کرتا ہے, بیوی کہہ رہی ہے شراب مت پیو, شراب مت پیو, شوہر شراب پیتا رہ رہا ہے یا اس کا بیٹا پی رہا ہے. اب نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ شراب پینے کے نتیجے میں شوہر طلاق دے دیتا ہے. اور یاد رکھنا چاہیے مسلمانوں, اگر شراب پی کر کے عقل ختم ہو گئی, ایسی حالت میں بھی اگر منہ سے طلاق کے الفاظ نکل گئے بیوی کے تعلق سے, تو طلاق پڑ جاتی ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ شراب پی لینے کے بعد تو عقل ختم ہو گئی, وہ تو بے عقلی کے اندر دے دیا اور اس کی سمجھ ختم ہو گئی تھی, اس لیے طلاق نہیں پڑنی چاہیے. نہیں, شریعت نے زجر کے طور پر, ڈانٹ ڈپٹ کے طور پر یہ حکم لگایا کہ اگر کوئی شراب پی کر کے بھی اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی. امام طبرانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے مفسر, محدث, فقیہ گزرے ہیں. امام طبرانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے, بنی اسرائیل میں ایک آدمی بڑا اللہ والا تھا, عبادت گزار تھا, اور 500 سال تک اس نے ایسی عبادت کی کہ اللہ کی ذرہ برابر بھی نافرمانی نہیں کی. اب ظاہر سی بات ہے, ایک عورت اس عبادت گزار شخص سے, عابد سے محبت کرنے لگی, اس کے دل میں محبت بیٹھ گئی عابد کے تعلق سے. عورت نے اس عابد کو اپنے گھر بلانا چاہا. چنانچہ عورت جو عابد پر اپنا دل و دماغ دے بیٹھی تھی, اپنے خادم کو بھیجتی ہے وہ عورت, اور کہتی ہے کہ ایک عبادت گزار شخص محلے میں ہے, اس کو میرے گھر پر برا کے لاؤ. چنانچہ خادم جاتا ہے اور خادم یہ کہتا ہے کہ دیکھو عورت آپ کو بلا رہی ہے, اور آپ کو بلانے کا مقصد کچھ اور نہیں سوائے اس کے کہ گواہی دینا ہے. کچھ مسئلہ ہو گیا ہے, آپ کو گواہی دینا ہے. بیچارے عابد عبادت گزار شخص یہ سمجھ کر کے چلو کسی کے حق میں ہم گواہی دے دیں گے, کیا نقصان جائے گا, وہ چلا جاتا ہے. جیسے ہی گھر جاتا ہے, جیسے آگے بڑھتا جاتا ہے, پیچھے کا دروازہ بند ہو رہا ہے, پھر آگے بڑھا دوسرا دروازہ بند ہو گیا, پھر آگے بڑھا تیسرا دروازہ بند ہو گیا, یہاں تک کہ جب آخری کمرے میں عابد پہنچتا ہے, کیا دیکھتا ہے, ایک خوبصورت عورت ہے, اور ایک خوبصورت لڑکا ہے, اور ایک شراب کا پیالہ ہے. یہ 3 چیزیں ہیں, خوبصورت لڑکی ہے, خوبصورت لڑکا ہے, اور ایک شراب کا پیالہ ہے. وہ عورت جو عابد سے محبت کرتی تھی اور اپنا دل و دماغ عابد کو دے بیٹھی تھی, اس نے کہا کہ میں نے گواہی کے لیے نہیں بلایا, 3 کاموں میں سے کوئی کام کرنا ہے, ورنہ میں اس محلے کے اندر شور مچا دوں گی کہ اس نے میرے ساتھ گڑبڑی کی ہے. آپ کو 3 کاموں میں سے کوئی نہ کوئی ایک کام ضرور کرنا ہوگا. چنانچہ وہ عابد کہتا ہے کیا 3 کام ہیں؟ فرمایا دیکھو یہ لڑکا ہے, یہ خوبصورت لڑکا ہے, اس کو قتل کر دو, یا یہ کہ
یہ شراب کا پیالہ ہے، اس کو پی لو، یا یہ کہ میرے ساتھ گڑبڑی کرو، اپنا منہ کالا کرو۔ اب ظاہر سی بات ہے، عابد تھے، اللہ والے تھے، عبادت گزار تھے، ان کے دل میں خیال آیا کہ لڑکا جو معصوم ہے، جو بیچارہ جس کا کوئی گناہ نہیں ہے، اسے میں اپنے ہاتھ سے کیسے قتل کروں، کیسے مار دوں؟ کسی ناحق کی جان لینا یہ تو انتہائی خطرناک ہے، میں بچے کو قتل نہیں کر سکتا، اس نے منع کر دیا۔ دوسری چیز اس کے ذہن میں یہ آئی کہ زنا یہ بھی انتہائی ناپاک اور حرام ہے، میں زنا بھی نہیں کر سکتا، قتل بھی نہیں کر سکتا، زنا بھی نہیں کر سکتا۔ اب ایک آخری چیز بچی تھی، شراب کا پیالہ۔ وہ یہ سمجھا کہ شراب ان دونوں چیزوں میں سے کم اور ہلکی چیز ہے، چنانچہ وہ شراب پی لیتا ہے۔ شراب پی لینے کے نتیجے میں اس کی عقل ختم ہو گئی، اس نے لڑکے کو بھی قتل کر دیا، زنا بھی اس سے ہو گئی۔ میرے دوستو، شراب کی وجہ سے نوبت کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتی ہے، ہمیں اور آپ کو کچھ اس کے بارے میں پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف فرمایا، الخمر ام الخبائث، تمام برائیوں کی جڑ، شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اے مسلمانوں، جتنی بھی نشہ آور چیزیں ہیں، ناپاک چیزیں ہیں، اپنے آپ کو اس سے بچاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں تعلیم دی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے لوگ ہیں، ہم مومن ہیں۔ قرآن کہتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو بن دیکھے اللہ کو مانتے ہیں۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کا مطلب عقیدے کی پختگی، ایمان کا مطلب مضبوطی۔ ہم اللہ پر ایمان لا چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کو حرام کیا ہے، قیامت تک اور جب تک جسم میں جان ہے، ہم شراب اور ناپاک چیزوں کے قریب نہ جائیں۔ اسی میں میرا اور آپ کا خدا راضی ہوگا، اسی میں میرے اور آپ کے لیے بھلائی ہے۔ قرآن کریم میں ایک آیت ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگوں پاکیزہ کھانا کھاؤ، حلال چیزیں استعمال کرو۔ جو آدمی حلال کھانا کھائے گا، طیب اور پاک چیز کھائے گا، اللہ اس کو عمل کی توفیق دیں گے، نیک عمل کی اس کو توفیق ملے گی۔ ایک صحابی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور میں نے یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول، میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ مستجاب الدعوات کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی کوئی دعا رد نہ کریں۔ دنیا میں جتنے نبی آئے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام، سب کے سب مستجاب الدعوات تھے۔ بہت سارے اللہ والے اکابر بھی ہوتے ہیں جن کو اللہ یہ صفت عطا فرماتا ہے کہ وہ جب بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ ان کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا کروائی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعد، حلال کھانا استعمال کرو، پاکیزہ کھانا کھاؤ۔ اگر تم پاک کھانا کھاؤ گے، حلال کھانا کھاؤ گے، اللہ تعالیٰ تم کو مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ ناپاک چیز اور ناجائز چیز کے قریب مت جاؤ، اس کو اپنے منہ سے نہ لگاؤ۔ ظاہر سی بات ہے، شراب اور شراب جیسی ناپاک چیزیں جتنی بھی ہیں، جو آدمی ان سب چیزوں کو منہ لگائے گا، اس کے قریب جائے گا، وہ اللہ والا نہیں بن سکتا ہے، وہ متقی نہیں بن سکتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا پکا سچا مومن مخلص بندہ ہرگز نہیں بن سکتا۔ اگر کوئی ناپاک چیز استعمال کرتا ہے، شراب پیتا ہے، تو شراب پینے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ 40 دن تک اس کی عبادت کو قبول نہیں کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شراب پینے کے بعد اس کا اثر پیٹ میں موجود تھا اور پیٹ میں اس کا اثر ہونے کی وجہ سے اس کی موت ہو جاتی ہے، تو گویا کہ وہ زمانے جاہلیت کی موت مرا، اور زمانے جاہلیت میں مسلمان کوئی نہیں تھے، سب کے سب کافر تھے، گویا کہ کفر کی حالت میں اس کی موت ہوئی۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشرب الخمر، شراب کو مت پیو، اس لیے کہ جو شراب جیسی ناپاک چیز کو منہ لگائے گا لم تقبل صلاتہ 40 یوما، 40 دن تک اللہ اس کی عبادت کو قبول نہیں فرمائے گا۔ ہمارے دل میں ایمان ہے، مسلمان ہیں، اپنے گردنوں میں ہم جھانک کر کے دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے کیا ہم ان چیزوں سے دور ہیں؟ اگر دور ہیں خدا کا شکر ادا کیجئے، اللہ نے ناجائز چیزوں سے، ناپاک چیزوں سے، غلط چیزوں سے اللہ نے ہم سب کو محفوظ کر رکھا ہے۔ اور اگر کوئی ہم میں سے یا مسلمانوں میں سے شراب کی دکان پر جاتا ہے، ناپاک چیز یا نشہ کرتا ہے، چاہے وہ نشہ کوئی بھی ہو، ہر نشہ آور چیز شراب ہے اور ہر شراب حرام ہے، اپنے آپ کو پرکھ لینا چاہیے۔ اگر ہمارے اندر یہ غلط عادت ہے تو ہم اللہ کے پکے سچے مومن ہرگز نہیں ہو سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے، خلیفۃ المسلمین، مسلمانوں کے خلیفہ بنائے گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خلیفہ اول ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو جمع کیا، جس کے اندر حضرت عمر بن خطاب تھے، بڑے بڑے صحابہ موجود تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بتلاؤ گناہ میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، اعظم الکبائر کون سا ہے، گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کون ہے؟ ایک صحابی نے اشارہ کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کو زیادہ معلوم ہے کہ سب سے بڑا گناہ کون ہے۔ ان کو اطلاع دی گئی، ان کو مجلس میں آنے کے لیے کہا گیا۔ جب وہ محفل میں آئے، مجلس میں آئے، ان سے پوچھا گیا کہ اے عبداللہ بن عمرو بن عاص بتاؤ، کیا تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص فرماتے ہیں میرے ان کانوں نے سنا ہے، نبی نے فرمایا کہ اے عبداللہ بن عمرو بن عاص، گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شراب کا پینا ہے۔ آج مسلمان شراب کی دکانوں میں اس طرح کھڑے ہوتے ہیں، جہاں دیگر حضرات ہیں وہاں ہمارا ایک مسلمان بھی شراب کی دکان میں لائن لگا کر کھڑا ہوتا ہے۔ کیا اسلام رہ جائے گا؟ کیا وہ مسلمان رہ جائیں گے؟ اللہ کے رسول نے انہی چیزوں سے ڈرایا تھا، اور اللہ کے رسول نے کہا تھا جب تک مسلمان ان چیزوں سے بچیں گے، نیک عمل کریں گے، اللہ کی رحمت آتی رہے گی، اور جب ناپاک اور غلط چیزوں کے قریب ہو جائیں گے اللہ کی رحمت ہٹ جائے گی۔ ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ ہر وقت ہم اللہ کی رحمت کی نگاہوں میں اور اللہ کی رحمت کی چادروں میں رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان اور جتنے بھی انسان ہیں، فرشتوں کو ان کی حفاظت کے لیے لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، ان کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ فرشتے آگے بھی رہتے ہیں، دائیں بھی رہتے ہیں، بائیں بھی رہتے ہیں، پیچھے بھی رہتے ہیں، ایک انسان کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ لیکن جب وہی انسان یہ غلط چیزوں میں آگے بڑھتا ہے تو فرشتے ہٹ جاتے ہیں جو رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص 3 نصیحت فرمائی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی سے بطور خاص کوئی نصیحت فرمائے تو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اس سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا 3 نصیحتیں، میں یہ چاہتا ہوں یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہیں سارے کے سارے ان نصیحتوں پر عمل کریں، اور سارے کے سارے ان نصیحتوں پر جب تک زندگی اور جسم کے اندر جان ہے عمل کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ آپ سے، ہم سے راضی ہوگا، اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ پہلی نصیحت یہ ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا تشرک باللہ شیئا وَإِن قُطِعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک، اے لوگوں شرک مت کرو۔ یہاں ہم سب مانتے ہیں لا تشرک باللہ شیئا، اللہ کے علاوہ ہم کسی کے سامنے ہمارا یہ پیشانی ہم سجدہ نہیں کرتے، اللہ ہی کو ہم معبود مانتے ہیں اور اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ ابو الدرداء سے فرمایا لا تشرک باللہ شیئا، چاہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں،
چاہے تم کو جلا دیا جائے، چاہے حالات جیسے بھی ہوں، مصیبتیں آئے، پریشان ہو جاؤ، لیکن خدا کی قسم اگر تم کو شرک کے لیے کہا جائے تو کبھی بھی اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکنا اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرنا۔ لا تشرک باللہ شیئا ان الشرک لظلم عظیم۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے بیٹا شرک مت کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ کل قیامت کے دن جس گناہ کو چاہیں گے معاف کر دیں گے، لیکن وہ انسان جس نے اللہ کے علاوہ غیروں کی پوجا کی ہوگی اور غیروں کی عبادت کی ہوگی، یاد رکھیے اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کریں گے۔ سب سے پہلی نصیحت فرمائی لا تشرک باللہ شیئا وَإِن قُطِّعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ۔ دوسری نصیحت فرمائی لا تترک صلاة مکتوبۃ متعمدہ۔ اے لوگو جان بوجھ کر کے ابو الدرداء نماز مت چھوڑنا۔ نماز کے تعلق سے تو ہم لوگ اتنے پیچھے ہیں، الامان والحفیظ وقت ہو جاتا ہے اور وقت ہو جانے کے بعد بھی ہم نماز نہیں پڑھتے، یہ افسوس کی بات ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنین پر مقررہ وقت میں فرض ہے، ہر گھڑی کے اوپر لکھا رہتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے جب اللہ نے مسلمان بنایا اور اسلام کا سب سے پہلا عمل ایک یہ ہونا چاہیے کہ ہم وقت پر مقررہ وقت میں نماز پڑھیں۔ اللہ کے رسول نے بطور خاص نصیحت فرمائی، اور اگر ہم نماز نہیں پڑھتے اور نیک کام نہیں کرتے پھر بھی ہم اچھی طرح زندگی گزار رہے ہیں تو یہ مت سمجھیے کہ اللہ ہم سے راضی ہیں۔ قرآن میں ایک آیت اللہ نے بیان فرمائی، وہ آیت یہ ہے اگر دنیا میں جتنے لوگ ہیں ان میں سے اگر ہم نے کسی کو فراوانی نعمت دے رکھی ہے اور اولاد بھی ہے، دولت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، روپیہ بھی ہے، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتے، اللہ کے احکامات پر نہیں چلتے، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے۔ بہت سارے کفار ہیں جو بہت سارے مالدار ہیں، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ میرے پاس نعمت ہے، دولت ہے، پیسہ ہے تو اللہ مجھ سے راضی ہیں۔ اللہ راضی ہوں گے اس وقت جب ہم اللہ کو والا عمل کریں گے، اللہ نے جو کام کرنے کا حکم دیا ہے اس کو بجا لائیں گے، وہ کام کریں گے تو ہم سے خدا راضی ہوگا۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی، دنیا میں جتنے غریب لوگ ہیں اگر ان کو پیسہ نہیں ملا ہے، دولت نہیں ملی ہے، لیکن وہ نیک کام کرتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں میں اس سے راضی ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اس سے ناراض ہوں۔ کسی کو دولت کا مل جانا اللہ کی راضی ہونے کی دلیل نہیں ہوتی، اور کسی کو دولت کا نہ ملنا اللہ کے ناراض ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، اپنے بال بچوں کی بھی بچاؤ، اور ان کو سکھاؤ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، ان کو بتلاؤ تاکہ وہ نیک عمل کریں، نماز کو نہ چھوڑیں۔ یاد رکھیے جو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے دوزخ کے فرشتوں کو پیدا کر دیا، اور اس دوزخ کی آگ کو 1000 سال تک بھڑکایا گیا تو اس کی آگ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک بھڑکایا گیا تو اس کی آگ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک بھڑکایا گیا اس کی آگ سرخ ہو گئی، اب وہ سرخ ہے۔ قرآن کہتا ہے جو نافرمانی کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے اور ناجائز کام کرتے ہیں اور جتنے بھی غلط حرکتیں ہیں وہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، قرآن کہتا ہے اس پر فرشتے مقرر کیے گئے ہیں، ایسے فرشتے جو سخت ہیں مزاج کے اعتبار سے، وہ ایسے فرشتے ہوں گے کہ ان کو رحم نہیں آئے گا، وہ ایسے فرشتے ہیں کہ ان کی گرفت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ کوئی یہ نہ سوچے اگر مجھے فرشتہ پکڑ لے گا تو وہاں سے میرا نکلنا آسان ہوگا۔ قرآن کہتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ہرگز نہیں، کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، یاد رکھو نار اللہ وہ لوگوں کی آگ نہیں ہوگی، اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہوگی، اور اللہ کی سلگائی ہوئی آگ سے کوئی بچ نہیں سکتا، کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ اگر دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ ہم جو گھروں میں آگ جلاتے ہیں یا دنیا میں جو آگ جلائی جاتی ہے، جہنم میں جو آگ جلتی ہے اس کا 70واں حصہ ہے۔
دنیا کے آگ سے ہم بچنے کے لیے کیا کچھ تدبیر نہیں کرتے، ہم کیا کچھ اپنا عمل نہیں کرتے تاکہ ہم آگ سے محفوظ رہیں، اپنے آپ کو بچاتے رہیں۔ قرآن کہتا ہے دنیا کی آگ کی فکر ہے، لیکن ہم گڑبڑی ایسے کرتے ہیں غلط کام کرنے کی وجہ سے، جب اللہ ہماری پکڑ فرمائے گا تو ہمیں اس سے بھی خطرناک آگ اور اس سے بھی سخت آگ میں ہم کو داخل کیا جائے گا، ہمیں اس کی کوئی پرواہ اور فکر نہیں ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوایا گیا وقودها الناس والحجارہ، جہنم کی آگ کو بھڑکایا جاتا ہے، جیسے گھروں میں آگ لگاتے ہیں تو لکڑی ڈال کر کے آگ کو بھڑکایا جاتا ہے، کل قیامت کے دن انسانوں کو، جناتوں کو دوزخ کی آگ میں ڈال کر اس کو بھڑکایا جائے گا۔ کہاں ہم کھو گئے؟ ہم نے دنیاوی چیزوں پر ہم نے بس کیا اور یہ سمجھا ساری چیزیں، ساری خوبیاں، ساری بھلائیاں ہم دنیاوی چیزوں کے لیے کرتے ہیں، جس میں کو راحت ہم پہنچاتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ کام دنیا میں اچھے کام دنیاوی اعتبار سے ہم کرتے ہیں، آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ نرم و نازک لباس اور یہ ریشم جیسا لباس جو ہم جسم پر پہنتے ہیں اور نرم نازک گدے جس پر ہم آرام کرتے ہیں، کل قیامت کے دن یہ کام آنے والا ہرگز نہیں ہے۔ کام آئے گا وہی جو شریعت مصطفی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور اللہ تعالیٰ کی احکامات پر چل کر کے اس دنیا سے جانے والے ہوں گے، وہی چیزیں کام آئے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تترک صلاة مکتوبۃ متعمدہ، اے لوگو، اے ابو الدرداء، جان بوجھ کر کے نماز مت چھوڑنا۔ یہ دو نصیحتیں ہوئی۔ تیسری نصیحت فرمائی حضرت ابو الدرداء سے لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر، شراب مت پینا، اس لیے کہ شراب ہر برائی کی جڑ ہے۔ ابھی جیسا کہ بتلایا گیا شراب حرام ہے، ہر ناپاک چیز حرام ہے، نشہ آور چیز حرام، اور ہر حرام، ہر ناپاک چیز شراب ہے، اور ہر شراب حرام ہے۔ چاہے آپ نام کچھ بھی دے دیے، اگر ہمارے اندر ایمان ہے، نبی نے جو بات ہم سے کہہ دی ہم کو اس پر ایمان لانا ہے، اسی میں ہم اپنی دنیاوی چیزوں کے لیے اور آخرت کے لیے بھلائی سمجھتے ہیں۔ حضرت نافع بن کیسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو شراب بالکل کھلم کھلا پی جایا کرتی تھی، شراب کو لوگ پیتے تھے، عادت بنی ہوئی تھی۔ نافع بن کیسان فرماتے ہیں کہ ان کے والد عبداللہ شام گئے اور شام سے بہت سارا پیسہ لگا کر کے، قیمتی پیسہ لگا کر کے بہت سارا شراب خرید کر کے، قیمتی شراب خرید کر کے لائے، شام سے مدینہ لائے۔ اور اس وقت شام سے مدینے کا سفر 1 مہینے کا سفر ہوتا تھا۔ پہلے شراب حرام نہیں تھا، شراب کو اللہ تعالیٰ نے وقفے سے حرام کر دیا، 4 درجوں کے بعد حرام ہوا، اور اب تو بالکلیہ حرام ہے۔ نبی نے جو آخری مہر لگائی اور آخری بات ارشاد فرمائی کہ شراب حرام ہے، جو دنیا میں شراب پیے گا آخرت میں وہ شراب طہور سے محروم رہے گا۔ نافع بن کیسان کہتے ہیں شراب کی اجازت دی، میں بہت سارا پیسہ لے کر کے شام گیا اور قیمتی شراب خرید کر کے مدینہ لایا۔ جب مدینہ آیا تو شراب کی حرمت نازل ہو چکی تھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نافع شراب تو حرام ہو چکا ہے۔ تو نافع بن کیسان کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، کیا میں ان شرابوں کو بیچ کر کے اس کی قیمت استعمال کر سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا شراب بھی حرام، شراب سے جو قیمت آئے گی وہ بھی حرام ہے، لہذا نہ شراب پیو نہ اس کو بیچ کر کے اس کا پیسہ استعمال کرو۔ پھر حضرت نافع بن کیسان فرماتے ہیں نبی نے جو بات ارشاد فرما دی میرے دل میں اتر گئی، اور میں نے قیمتی شراب کو اس طرح بہا دیا جیسے نالوں میں پانی وغیرہ بہا کر دیا ہے، اس طریقے سے ہم نے جو ہے شراب کو بہا دیا۔ حضرت نافع بن کیسان فرماتے ہیں اسی طریقے سے ہم نے شراب کو اس طریقے سے انڈیل دیا، ہم نے یہ پرواہ نہیں کی کہ اتنی قیمتی شراب اور اتنا پیسہ لگا کر کے ہم نے شراب خریدا ہے، ہم اس کا کیا کریں گے، کیسے کیا ہوگا، ہم نے یہ نہیں سوچا۔ اللہ کے رسول نے جو بات ارشاد فرمائی لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر، شراب مت پیو اس لیے کہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ میرے دوستو، آخری پیغام اور آخری بات یہ ہے، ہم سب کے لیے شراب حرام ہے اور ہر نشہ آور چیز ناجائز ہے،
ہم کو چاہیے کہ ہم ان تمام نشہ کرنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے گھر والوں کو بچائیں. اور یہاں تک تعلیم دی گئی اور بتلایا گیا کہ اگر کوئی کچا پیاز یا لہسن کھا کر کے بھی وہ مسجد میں نہ آئے. کیوں؟ یہ جو مسجد کے اندر ہے فرشتے، رحمت کے فرشتے رہتے ہیں، رحمت کے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، یہاں بھی اجازت نہیں ہے. چھوٹی سے چھوٹی جس سے بدبو آتی ہے منہ میں اور بدبو پھیلتی ہے، وہ ان چیزوں سے بچنے کی اللہ کے رسول نے تلقین فرمائی ہے. تو شراب جیسی ناپاک چیز تو بہت بڑی چیز ہو گئی. ہم سب کو چاہیے اپنے آپ کو بھی ہم شراب سے بچائیں، اور اپنے گھر والوں میں، رشتہ داروں میں جو ان چیزوں میں لگے ہوئے ہیں اور جن کی عادت لگی ہوئی ہے ان کو بھی چھڑوانے کی کوشش کریں. دعا کیجئے اللہ رب العزت والجلال ہم تمام کو شراب اور نشہ آور چیزوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.